پاکستان میں پیدا ہونے والی اقرا خالد نے کینیڈا کے عام انتخاب میں مسلسل تیسری مرتبہ اکثریت حاصل کر کے پارلیمنٹ میں اپنی نشست برقرار رکھی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی لبرل پارٹی سے تعلق رکھنے والی اقرا خالد نے پہلی مرتبہ سن 2015 میں کینیڈا کے پارلیمنٹ کا انتخاب جیت کر سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ بہاولپور پاکستان سے 12 سال کی عمر میں کینیڈا آنے والی اقرا خالد نے کینیڈا کی سیاست میں بھرپور جگہ بنا لی ہے۔ وہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، تیسری بار ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوئی ہیں۔ اقرا خالد نے پارلیمنٹ میں اسلاموفوبیا اور مختلف نسلی اور مذہبی تعصبات کے خلاف ایک بل لے کر آئی تھی، جس کی بھرپور پذیرائی بھی ہوئی اور کچھ حلقوں کی طرف سے مخالفت بھی ہوئی۔ اس کے باوجود وہ بل پاس کروانے میں کامیاب ہوئی اور ان کی اس قدم کو کینیڈا میں مقیم مسلمانوں کے لیے ایک تاریخ ساز قدم کے طور پر گنا جاتا ہے۔ اقرا خالد نے یہاں پر تعلیم حاصل کی، اسکول کی، کالج کی، قانون کی ڈگری لی، جاب کی، سوشل ورک کیا، اپنی والدہ اور اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں حصہ لیا اور ان کی زندگی ایک بھرپور جدوجہد کی کہانی ہے۔ آئیے اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ انہیں انصاف اور انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کا ممبر نامزد کیا گیا، جس کے دوران انہوں نے جنوبی ایشیا میں انسانی اسمگلنگ، میانمار میں روہنگیا بحران اور چین، عراق اور ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کر کے عالمی توجہ حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے فنڈ فراہم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے منظم نسل پرستی اور مذہبی تفریق کے خلاف ایک تحریک پیش کی، جس کی پارلیمنٹ سے منظور ہونے کے بعد حکومت اب نسل پرستی اور مذہبی تفریق کے خلاف اقدامات اٹھانے کی پابند ہے، مگر اس دوران ان کو قتل کی دھمکیاں دی گئی اور ان کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے تھے۔ If I want to call a Muslim piece of blank terrorist, I will. Go back to your blank hole country where you came from, blank hole. That's Liberal MP Iqra Khalid reading one of the more extreme comments that she's received in response to her motion against religious intolerance. The motion specifically mentions Islamophobia, and that seems to be why it's drawn responses like these. Simply remind her that she is merely a woman and she needs to sit the blank down, kill her, and be done with it. We will burn down your mosques, draper-head Muslim. Why don't you get out of my country? You're a disgusting piece of trash. You camel-humping terrorist incubator blank. Shoot this blank. You read them out, and I saw there was a fellow MP who even put his hand behind your back as if to say, hang in there as you read these things, because they're difficult to listen to, and I'm sure just as difficult to read. Were you surprised by the tone of the emails you got? I wasn't surprised because 70,000 people identified for us through e-petition 411 that Islamophobia is an issue here in Canada. And that was what the whole motion M103 was based on, that we need to work at building systemic racism and religious discrimination issues closer to public light. And we need to include Islamophobia in that conversation. اقرا خالد نے یہ مقام اپنی محنت اور جدوجہد کے بل پر حاصل کیا، جس میں انہیں ان کے خاندان اور والدین کی بھرپور مدد حاصل کی۔ اقرا خالد اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ میں نے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور کے ایک متوسط خاندان میں آنکھ کھولی۔ میرے والد ایک مقامی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ جب انہیں اپنی پی ایچ ڈی کے لیے برطانیہ جانا پڑا تو وہ ہم سب بچوں کو بھی ساتھ برطانیہ لے گئے۔ برطانیہ میں 3 سال تک رہنے کے بعد جب میں 11 سال کی تھی تو پاکستان واپس آئی۔ 1 سال پاکستان میں گزارنے پر ہمارے والدین نے محسوس کیا کہ اب ہمارے بچے پاکستان کے نظام تعلیم سے زیادہ ہم آہنگ نہیں ہو رہے، چنانچہ ہمارے والد نے کینیڈا کے لیے اپلائی کیا۔ سن 1998 میں جب وہ 12 سال کی تھیں تو کینیڈا آ گئیں۔ انہیں بچپن ہی سے کینیڈا میں ایڈجسٹ ہونے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ جب وہ اسکول جاتی تھیں تو ان کا زیادہ تر وقت لائبریری میں گزرتا تھا۔ جب وہ اسکول میں تھیں تو اسکول کا اخبار خود تیار کرتی تھیں۔ انہیں بچپن میں صحافی بننے کا شوق تھا، مگر بعد میں انہوں نے امریکہ سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔
وہ کہتی ہیں کہ جب میں 16 سال کی تھی تو تعلیم کے دوران ایک آن لائن اسٹور پر میں نے ملازمت کی. یہ میری پہلی جاب تھی مگر یہاں تھوڑا عرصہ ہی کام کیا کیونکہ میری والدہ نے کپڑوں کا کچھ کام شروع کر رکھا تھا اور انہوں نے مجھ سے مدد کا کہا تو پھر میں نے وہ جاب چھوڑ کے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد جب ہمارے خاندان نے ایک کھانے کا کاروبار خریدنے کا فیصلہ کیا تو اس کے انتظامی امور سے لے کر کھانا پکانے تک اسے چلانے اور پھر مستحکم کرنے میں میرے مشورے اور کام کو بہت اہمیت دی گئی. یہ کاروبار اب بہت مستحکم ہے اور میرے والد ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اقرا کا بہت زیادہ کردار ہے. امریکہ سے وکالت کی ڈگری کے بعد مجھے کینیڈا کے ایک معروف قانونی فرم میں ملازمت مل گئی جہاں پر میری صلاحیتوں کو خوب سراہا گیا. میرا یہ روز کا معمول تھا کہ میں دن کے وقت اپنی فرم میں کام کرتی تھی اور شام کے وقت ریسٹورنٹ چلی جاتی تھی جہاں پر والدین کا ہاتھ بٹاتی. اسی طرح فلاحی کاموں میں بھی بھرپور حصہ لیتی رہی. یہ سن 2014 کی بات ہے جب کینیڈا کے 2015 کے انتخابات کی تیاریاں جاری تھیں اور سیاسی پارٹیوں میں نامزدگی کا مرحلہ شروع ہونے والا تھا. ایک شام میں معمول کی طرح ریسٹورنٹ گئی تو میرے والد نے مجھے بلایا اور انتہائی سنجیدگی سے کہا کہ انتخابات ہونے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تم میں بہت صلاحیت ہے اور تم سوشل ورک میں بھی حصہ لیتی ہو تو چلو ہم نامزدگی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے انہیں اپنی رضامندی ظاہر کر دی جس کے بعد میرے والد نے عملاً نامزدگی حاصل کرنے کی مہم چلا دی. ہمارے ریسٹورنٹ میں بہت لوگ آتے جاتے تھے اور یہ ہمارے رابطے کا بہت بڑا ذریعہ بھی تھا. میرے والد نے وہاں پر اپنے دوستوں اور کمیونٹی کے لوگوں سے مشاورت شروع کر دی جہاں کچھ لوگوں نے بہت سراہا جبکہ کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی. اس کے بعد اپنے دوستوں اور کمیونٹی کی میٹنگ منعقد کی گئی جس میں سب سے پہلے مشاورت کے بعد نامزدگی کے لیے مہم شروع ہوئی. مہم کے دوران ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے نامزدگی مل جائے گی اور ایسا ہی ہوا. انتخابی مہم آسان نہ تھی. میرا مقابلہ انتہائی تجربہ کار امیدوار سے تھا جو 2 مرتبہ اس حلقے سے جیت چکے تھے. وہ کہتی ہیں کہ میں ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی تھی, لوگوں سے بات کرتی تھی اور ان کو بتاتی تھی کہ اگر وہ مجھے ووٹ دیں گے تو میں ان کے لیے کیا کروں گی. یہ ایک مشکل مہم تھی کیونکہ ہم نئے تھے اور ہمارے مد مقابل انتہائی تجربہ کار افراد تھے. مگر جب مہم شروع کی تو راستے کھلتے گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں مجھے مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کی حمایت حاصل ہو گئی. اقرا خالد کہتی ہیں کہ الیکشن سے صرف 3 دن قبل جب وہ انتخابی مہم کے بعد اپنے مرکزی کیمپ میں گئیں تو وہاں کا منظر وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر کمیونٹی کے 100-200 لوگ کیمپ میں بیٹھے انتخابات کے دن کی تیاری کر رہے تھے. یہ لوگ 3-3, 4-4 کی ٹولیوں میں بیٹھے تھے اور ہر کوئی اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ کسی کو میری موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا. کیسا منظر تھا میں الفاظ میں بتا نہیں سکتی. یہی کینیڈا کے معاشرے کی خصوصیت ہے جس میں مذہب, رنگ, قوم و نسل کی بنیاد پر نہیں بلکہ محنت اور صلاحیت کی بنیاد پر ترقی ملتی ہے. وہ بتاتی ہیں کہ الیکشن کا دن بہت اعصاب شکن تھا. وہ بہت پریشان تھی مگر ان کے والد بہت مطمئن تھے. وہ دن بہت ہی مصروف گزرا اور شام کو جب انتخابی کیمپ میں وہ گئیں تو وہاں پر بہت زیادہ لوگ اکٹھے تھے. ان کے کارکنان پر امید تھے. وہ کہتی ہیں کہ اسی کیمپ میں میرے والد تمام معاملات سنبھال رہے تھے جبکہ میری والدہ ایک کونے میں موجود تھی. میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور نتائج کا انتظار کرنے. جب مکمل ریزلٹ سامنے آیا تو سب سے پہلے مجھ تک یہ پہنچایا گیا. میں جیت گئی تھی. یہ ناقابل یقین تھا. میں خوشی سے چیخ اٹھی. میری والدہ نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا. ان کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے جبکہ پورے کیمپ میں خوشی کی لہر دوڑ چکی تھی. انتخابات کے بعد لبرل پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی اور جسٹن ٹروڈو وزیر اعظم منتخب ہو گئے. اقرا کہتی ہیں کہ ہماری کامیابی ہمارے اندازوں سے زیادہ تھی. حکومت کو اپنے وعدوں کے بعد کام کرنا تھا اور مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ میں وہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں جس کے لیے مجھے ووٹ دیے گئے ہیں.
اقرا نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ اپنے حلقہ انتخاب میں ہر وقت دستیاب رہنے کو یقینی بنانے لگی اور ہر فون کال سننے کی کوشش کرتی رہی۔ اگر وقت نہ ملنے پر جواب نہ دیتی تو بعد میں کال بیک کرتی۔ انہوں نے اپنے لیے ایک بہت فعال ٹیم کا انتخاب کیا جو عوام کے مسائل کو سنتی اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اقرا کو انصاف اور انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کا رکن منتخب کیا گیا تھا۔ برما کے روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر وہ دو ٹوک بات کرتی تھی اور باقاعدہ حکومتی سطح پر اقدامات کرواتی رہتی تھی۔ اسی طرح افریقہ اور دیگر تیسری دنیا کے ممالک میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر انہوں نے ہمیشہ بات کی اور کئی ایک چیزیں بہتر کرنے کی کامیاب کوششیں کی جس پر عالمی سطح پر انہیں سراہا گیا۔ کینیڈا میں مختلف قوموں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں اور یہاں قومیت اور مذہبی بنیادوں پر کوئی تفریق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے پہلے دور میں محسوس کیا کہ نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، چنانچہ اسلاموفوبیا کے خلاف تحریک تیار کروائی اور انہوں نے اس کو جب اسمبلی میں پیش کیا تو وہ کہتی ہیں کہ کیا بتاؤں اس پر کتنی مشکلات پیش آئیں۔ اس تحریک کے پیش ہوتے ہی میرے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے اور مجھے قتل کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔ چند لوگ اکٹھے ہوتے اور میرے گھر کے باہر مظاہرے شروع کر دیتے، میں جہاں جاتی مظاہرہ شروع کر دیتے۔ قتل کی دھمکیاں تو اتنی ملتی کہ میں نے توجہ دینا ہی چھوڑ دی۔ تحریک پیش کرنے اور پھر منظور ہونے میں تھوڑا عرصہ تھا۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ہر وقت میں اپنے ساتھ پولیس رکھوں، مگر میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم عوامی مقامات پر مجھے پولیس بائی ڈیفالٹ سیکیورٹی دیتی تھی۔ اس دوران میرے خاندان کو بھی نہیں بخشا گیا اور ہر ممکن کوشش کی گئی کہ مجھے خوفزدہ کیا جائے اور پیچھے ہٹایا جائے، مگر ایسا اس لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کی حمایت میں ملنے والا رد عمل منفی رد عمل سے کہیں زیادہ تھا، جس کی وجہ سے میرا حوصلہ بڑھا اور میں ڈٹ گئی۔ اس تحریک پر ووٹنگ ہوئی اور یہ پاس ہو گئی، جس کے بعد اب کینیڈا کے معاشرے میں نفرتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تحریک صرف اسلام کے ماننے والوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مذاہب کے لیے ہے۔ اقرا خالد جب پہلی دفعہ جیتیں تو اب انہیں دوسرے الیکشن میں زیادہ مشکلات نہیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے حلقے میں عوام کے ساتھ مکمل رابطے میں تھی۔ دوبارہ نامزدگی حاصل کرنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی کیونکہ حلقے کے عوام خود ہی مہم چلا رہے تھے۔ پہلا انتخاب میں نے تقریباً 6000 کی برتری سے جیتا تھا اور اس کے بعد دوسرا الیکشن تقریباً 9000 کی برتری سے جیتا، جس سے واضح ہے کہ میرے حلقے کے عوام میرے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد وہ تیسرے الیکشن میں بھی جیت گئے اور مسلسل کینیڈا کی سیاست میں ان کی پذیرائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اقرا خالد کا پس منظر چونکہ جنوبی ایشیائی ملک سے ہے، اس لیے ان ممالک کی ترقی کے لیے بھی وہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پاکستان میں میرا گھر ہے اور پاکستان میں میرے رشتہ دار ہیں، اس لیے اگر پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکوں تو اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔